बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, जो आप कह रही हैं ना, डोर ऑफ मैसेजिंग, वो कभी बंद नहीं होता। बल्कि मैसेजिंग तो हम हमेशा होती है। मैसेजिंग सिर्फ गुफ्तगू से नहीं होती, मैसेजिंग सिर्फ सिग्नेचर से नहीं होती। जब आप किसी पे गोली चलाते हैं, उससे बड़ा मैसेज क्या होता है? तो आई थिंक मैसेजिंग की तो बल्कि ज़रूरत ही तब ज़्यादा होती है जब बाकायदा जो आपके चैनल्स हैं वो मुश्किल में पड़ जाएं, तो फिर आपको दूसरे मैसेजिंग के तरीकों की ज़रूरत होती है। चाहे राइट। वो किसी मीडिएटर से हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से हो, चाहे वो ट्विटर से हो और ये एक्स से हो और बयानबाजी से हो, चाहे वो एक दूसरे पे जुगते मारने से हो। लेकिन ये जो हम सब देख रहे हैं, ये सब कुछ ही मैसेजिंग है। और एक मैं गुजारिश ये करूंगा कि हम कई बार गुफ्तगू में लगता ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार, अगर जंग होगी तो सफारतकारी नहीं होगी, और अगर सफारतकारी हो रही है तो जंग खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। राइट। जंग की कैफियत में जितने मुश्किल हालात हों, उतनी ज्यादा जरूरत होती है सफारतकारी की। ठीक है ना? सफारतकारी की तो जरूरत ही तब है कि जब आपके हालात मुश्किल हों, या तब या कि आप चाहते हैं कि मुश्किल ना हो। सो आई कैन मुझे मैं उनमें खुद तो शामिल नहीं हूँ, और मुनीर साहब आपके साथ हैं, मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं ये सारी बातें, कि जो कुछ हमें नजर आ रहा है, आई एम क्वाइट श्योर कि उससे और बहुत कुछ ज्यादा हो रहा राइट। है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। और उसकी वजह यह है कि स्टेक्स बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते हालात बड़े अच्छे थे, अमन चैन था, सब भला था। लेकिन जो चीज़ पहले ही कशीदा थी, वो कशीदा तर होती जा रही है। और इन सम वेज वो जो उबाल है वो बढ़ रहा है, खसूसन अगर ये फॉर्मली रीजनलाइज हो जाती है। ओके। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया क्योंकि पाकिस्तान का एक मुआहिदा है, लेकिन उससे कहीं बड़ी इसकी इम्प्लीकेशंस है। मसलन अगर आप सऊदी अरेबिया हो, तो इसकी इस इम्प्लीकेशन ये है कि आपको पुश किया जा रहा है। राइट। कुछ हालात पुश कर रहे हैं, कुछ हूती पुश कर रहे हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं कि पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब तो असल में ये है कि तुम आ गए हो उसमें इब्राहिम अकॉर्ड में। हाँ। और इस वक्त आप अमरीकी चैनल उठा लें तो हर अमरीकी चैनल ये कह रहा है कि जी सऊदी अरेबिया ने काम नहीं किया, दे आर नॉट गुड एलाइज। वो जो जुमला हम समझते थे ना, सुनते थे, सही। आजकल वो सऊदी अरेबिया के बारे में यूज हो रहा है कि जी डू मोर, जिसका मतलब ये है कि इस जंग में बाकायदा उतर जाओ। ओके। गुजारिश ये है कि उसका, फॉर सऊदी अरेबिया वाई इज इट डिफिकल्ट, इस जंग में बाकायदा उतरने का मतलब ये है कि आप किस साइड पे? आप इसराइल और अमेरिका की साइड पे। तो डॉक्टर Right? साहब ये आप जंग अमेरिका की तो नहीं थी, बिल्कुल। जंग तो इसराइल की थी। सो इट इज वेरी हाई स्टेक्स। दैट इज व्हाई आई थिंक हम सामने भी देख रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर के पीछे भी बहुत सी सफारतकारी हो रही है, नॉट सक्सेसफुल येट, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। सही। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ मुनीर अकरम साहब, आपको शरीक गुफ्तगू करेंगे कि सिफारतकारी भी हो रही है, जंग भी हो रही है। डॉक्टर नजम कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा अब स्टेक्स अब इसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़ाहिर है सिफारतकारी भी साथ साथ ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो हालात हैं जिसमें बरतानिया भी अपने अड्डे दे रहा है, ये ऐसा लगता है कि अब एक मुख्तलिफ लेवल पर ये जंग जारी, जबकि ईरान ने धमकी भी दी है और वो कहता है कि वो ममालिक जो अमरीका की मदद फराम करेंगे किसी भी सूरत के अंदर, उनको फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ सिफारतकारी है, आज इसहाक डार साहब की मुलाकात भी हुई है अब्बास अरागची साहब से। अगर आप पावर सेंटर की तरफ नज़र डालें ईरान के, तो क्या अब्बास अरागची साहब हों, ईरान के सदर हों, ये मॉडरेट व्यूज़ रखते हैं, इनकी कितनी अहमियत है डिसीजन मेकिंग में in Iran right now? Because there seems to be a vacuum also after the top leadership was capitulated by America. जी, मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है कि ईरान की जो पोजीशन है वो सख्त हो गई है। और ये जो हमारी नेगोशिएटिंग टीम जो उनकी थी, उस पर काफ़ी तनकीद हुई थी मुआहदे की सिग्नेचर के बाद में। तो यही है कि वहाँ जो हेडलाइनर्स हैं उनकी पोजीशन शायद अब ज़्यादा नज़र आ रही है, सर्ट कर रहे हैं। पर कितना इख्तलाफ है आपस में ये नहीं कह सकते हैं। मेरे ख्याल में जो नेगोशिएटिंग टीम थी वो भी कोई सॉफ्ट लाइनर्स नहीं थे। पर ये मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी का सवाल है। और अब उन जो मेरे ख्याल में सब में बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में जो उनके पावर सेंटर्स जो भी हों, वहाँ कोई एतबार अमेरिका के बारे में नहीं है। क्योंकि जब ये मुआहदा हुआ, जो पांचवा नुक्ता था
اس میں جو لینگویج تھی وہ تھی کہ جی ایران ول مینیج دی ارینجمنٹ فار دا سیف پیسج آف ویسلس. رائٹ. اب وہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ جی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگی. امریکہ نے پھر چپکے سے وہ سدرن روٹ کھول دیا. تو میرے خیال میں کوئی اعتبار نہیں رہا ان کا امریکہ کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی بھی معاہدہ ہو اس پہ امپلیمنٹ وہ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے ان کی بھی پوزیشن سخت ہو گئی ہے. پھر وہاں جذبہ بھی زیادہ ہے. فیونرل جو ہوا تھا اس کے بعد میں کافی وہاں ایموشنز بڑھ گئی ہیں. تو ایرانی پوزیشن تو سخت ہو گئی ہے. اور بٹ آئی تھنک اس کا جڑ یہی ہے کہ یہ ان کو فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جی امریکہ پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں اور ٹرمپ صاحب پہ نہیں اعتبار کر سکتے. تو منیر اکرم صاحب، واشنگٹن کی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ وی ڈڈ سی کہ جب سے یہ آغاز ہوا کوآسو ڈپلومیسی وہ کر رہے ہیں. اس وقت فضائی حملے ہو رہے ہیں یا بحری حملے ہوئے ہیں اس پوری کانفلکٹ کے دوران، اس جنگ کے دوران جب تک، لیکن بٹ امریکہ نے ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیج سکا ہے. تو الٹیمیٹلی اس بمباری سے، جس کو وہ مزید سخت کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں، امریکہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ حاصل کر لے گا؟ جی میرے خیال میں امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. وہ شروع سے نہیں تھی، اور اس وقت بھی جو بمباری ہو رہی ہے اس سے یعنی کہ جو ٹیکٹیکل آبجیکٹیو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نظر ہے کہ ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ہرمز کے اسٹریٹ کے ویسلز کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ میسائل ڈرون کیپیبلٹیز جو وہاں ارد گرد ہیں اس کو ختم کیا جائے سو دیٹ کہ وہاں سے امریکہ پھر جہاز نکال سکے. پر میرے خیال میں وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. اچھا. ایران ابھی تک ڈرونز و میسائلز بھیجنے کی اس کے پاس قوت رہتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ٹیکٹیکل آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تیاری ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ انویژن ہو ہرموز کے اوپر یا خلیج آئلینڈ کے اوپر. میرے نظر میں لینڈ انویژن نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر گراؤنڈ انویژن ہوئی اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوں گی، اور امریکن پبلک سہ نہیں سکے گی. ٹرمپ صاحب کے لیے بڑی ریورسل ہوگی اگر یہ غلطی کی. اچھا، تو امریکی پبلک سہ نہیں سکے گی. ڈاکٹر نجم، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے ڈومیسٹک پریشر بہت ہے صدر ٹرمپ پہ. اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو کیا امریکہ میں عام پبلک کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ رہا کہ عالمی منڈی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہاں کے پمپس پر بھی کچھ تو اثر آ رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے کہ معنی نہیں رکھ رہا، یقیناً اثر آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. میں جہاں رہتا ہوں تو میرے خیال میں ویڈنسڈے کو 389 کا تھا ایک گیلن، اور کل جو ہے وہ 4.5 کا تھا، $4.05 کا. سو آپ کو وہ قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سارے حالات سے پہلے جو ہے وہ 3 کے قریب تھا، تو تقریباً 25% آپ کی انکریز ہو جاتی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو یہاں اتنی انکریز نہیں ہے جتنی باقی دنیا میں کئی ملکوں میں ہے. مثلا پچھلے مہینے آئی واز ٹریولنگ تھرو یورپ، اور وہاں جو پرائسز تھیں تیل کی وہ ڈبل تھی امریکہ کی. امریکہ سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ کہیں زیادہ تھا. دوسرا، امریکہ ایک بڑی اکانومی ہے تو یقیناً تیل کی پرائسز کا اثر پڑتا ہے، اور وہ پڑ بھی رہا ہے. لیکن تیل کے علاوہ بھی جنگ تو پہلے دن سے جو تھی وہ ان پاپولر تھی، اور ابھی بھی سارے پولز یہی بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ ان پاپولر ہے. ہر شخص جو ہے میرے خیال میں بالشمول ڈونلڈ ٹرمپ اور وائنس اور روبیو، یہ سارے ان کی خواہش یہ ہے کہ یار ختم ہوئے، پیچھے ہٹے، میرے پیچھے گلے میں پڑ گئی ہے. دے وانٹ آؤٹ سم ہاؤ. لیکن سوال یہ ہے کہ آؤٹ کی قیمت کیا ہے؟ اس میں ان ساروں کے جو جواب ہیں وہ فرق ہیں. ایک جب ایم او یو ہوا تو میرے خیال میں امریکن سیاست پہ یہ بھی فرق پڑا کہ جو لوگ جنگ کے خلاف بھی تھے they also did not like the MOU. اس وقت گفتگو یہ تھی کہ یار یہ تو سرنڈر کر دینا ہی ہے. ہاں ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ایران کے بڑے ساتھی ہیں. اور اس وقت جو ہے میرے خیال میں ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ الیکشن نومبر کی جو ہے وہ جنگ کے دوران ہی ہوگی. وہ جو ایک پہلے گفتگو ہوتی تھی نا کہ کسی طرح اس سے پہلے اس کو ختم کر دیں گے،
وہ تو اب آؤٹ آف کوشچن ہو گئی نا. اوہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھنکس کہ اس جنگ، وہ سوچتے ہیں کہ اس جنگ کا اتنا اثر نہیں پڑے گا نومبر کی الیکشن پہ. اچھا نومبر کی الیکشن میں اب اور بہت سارے مسئلے آ گئے ہیں. صحیح آئی تھنک ان سم ویز جنگ کا جو سب سے بڑا سایہ ہے دیٹ از آن یو ایس پالیٹکس، وہ یہ از آلسو ان دا چینجنگ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اسرائیل. وہ آپ کو وینس صاحب کی اسٹیٹمنٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو اے ڈفرنٹ الیکٹریٹ. وہ کارڈ جو ہے یوز کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ فرسٹ والا، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یقیناً ایک اثر پڑ رہا ہے، لیکن اور فرسٹریشن بھی بڑی کلیئر ہے. لیکن وہ فرسٹریشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے جنگ جلدی سے ختم کر دینی ہے کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، بیکاز آئی تھنک دیٹ از آؤٹ آف دا کوشچن. اوکے. اب میں آپ دونوں سے سعودی عربیہ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. منیر صاحب، یہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور یہ اچانک ہوتا ہے، ایک کانفلکٹ کا پورا تھیٹر ہے جو کہ جس کے اندر یہ خلیجی ممالک بھی ایک طرح سے انوالو رہے ہیں، اس انداز سے نہیں کہ وہ خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں، بٹ دے ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ. اب کئی مبصرین یہ خیال کر رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کا ویسٹ ایشیا میں یا مشرق وسطیٰ میں وہ اثر رسوخ نہیں رہے گا، بیکاز خلیجی ممالک نے ریئلائز کر لیا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ شاید امریکہ گارنٹی نہیں کر سکا. بٹ یہ جو سول نیوکلیئر ڈیل اس پورے بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اینڈ واٹ از واشنگٹن تھنکنگ؟ کیونکہ نیکسٹ ڈے تو انہوں نے کہہ دیا، اس کو نتھی کر دیا ہے کہ ابراہم اکارڈ سے مشروط کیا ہے سعودی عرب کو اس ڈیل کی. جی دیکھیے، یہ میرے خیال میں جو معاہدہ ابھی ہوا ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جی سعودی عرب کو اپنے ساتھ رکھیں، کہ یہ جنگ کے وجہ سے سعودی عرب کا رخ نہ بدل جائے، کہ زیادہ وہ اکاموڈیٹ ایران کو اکاموڈیٹ کر لے، چین کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات بن جائیں، اور جو ان کو کاسٹ پے کیا ہے اپنے بیسز دینے سے، اس میں ان کی پالیسی چینج نہ ہو. تو انہوں نے ایک کنسیشن کے تحت، یہ نیگوشیشن بہت پہلے سے چل رہی تھی اوکے اس معاہدے پر، یہ نیوکلیئر ایگریمنٹ پر. تو میرے خیال میں اس وقت انہوں نے دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے تعلقات سعودی کے ساتھ اچھے ہیں، تو وہ دستخط کر دی. اور ایک ٹپکل امریکن اپروچ یہ ہے، اس میں یہاں امریکہ میں کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ. انہوں نے بیٹ یہ دیا اگریمنٹ کر کے، دوسرے دن جیسے تنقید ہوئی اسرائیل اور جو یہاں کی لابیز، پرو اسرائیلی لابیز کی طرف سے جو تنقید ہوئی، تو پھر یہ پھر کے وہی جو پہلے بھی ان کا کنڈیشن تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو مان جائے اور ابراہیم اکارڈز میں آ جائے، تو وہ واپس ڈال دیے. میرے خیال میں اس وجہ سے سعودی اس وقت تو نہیں مان سکتے ہیں ابراہیم اکارڈز. ان کو بہت انٹرنل پرابلمز ہو جائیں گے ان کے لیے اگر یہ کیا انہوں نے. تو میرے خیال میں یہ ابھی نیوکلیئر ایگریمنٹ یہ سسپینشن میں چلی جائے گی. اوکے. آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ وہاں سے کوئی ایک آفیشیل اب اس کا جواب آیا نہیں جب صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ اس کے ساتھ مشروط ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.